بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ٹاپ وکٹری عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ٹائیگر گولڈن کلب کے باہر پارکنگ کے پاس کھڑا تھا۔ عمران نے خود وہاں آنے کا کہا تھا، اس لیے وہ یہاں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ابھی اسے وہاں آئے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ ہوٹل میں موجود ایک ویٹر نے، جو اس کا اپنا آدمی تھا، اسے آ کر بتایا کہ پاول کلب میں آ چکا ہے اور اپنے آفس میں موجود ہے۔ ایک بار تو ٹائیگر کا دل چاہا کہ وہ جا کر پاول سے مل لے اور اسے بے ہوش کر کے رانا ہاؤس پہنچا دے، لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ عمران نے اس سے کہا تھا کہ وہ آ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ عمران پاول کو رانا ہاؤس لے جانے کی بجائے اسے یہیں پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہو، اس لیے وہ وہیں رکا رہا۔ اور پھر تقریباً 20 منٹ کے بعد اسے عمران کی کار کلب کے احاطے میں داخل ہوتی دکھائی دی۔ عمران کار تیزی سے پارکنگ کی طرف لے آیا۔ عمران اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ جوانا بھی تھا۔ عمران نے کار پارکنگ میں روکی تو ٹائیگر تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ وہ میک اپ میں تھا، لیکن عمران نے اسے فوراً پہچان لیا۔ پاول آیا یا نہیں؟ عمران نے کار سے نکل کر سلام دعا کے بعد اس سے پوچھا۔ وہ آ چکا ہے باس، اور اپنے آفس میں موجود ہے۔ گڈ، میں احتیاطاً رانا ہاؤس سے جوانا کو یہاں لے آیا ہوں تاکہ یہاں اگر کوئی گڑبڑ ہو تو یہ اسے سنبھال سکے۔ یس سر۔ یس باس۔ ٹائیگر نے یس باس کہنے پر ہی اکتفا کیا۔ کیا جانتے ہو اس پاول کے بارے میں؟ وہ انتہائی سخت گیر بدماش مشہور ہے باس۔ وہ اس قدر شفاق ہے کہ لوگ اسے ریڈ لائن کہتے ہیں، جو اپنے دشمن کو ایک لمحے میں چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہاں کے بدماش تو اس کا نام سنتے ہی کانپنے لگ جاتے ہیں۔ اس نے بدماشوں کی ایسی فوج تیار کر رکھی ہے جو ہر وقت مرنے مارنے پر آمادہ رہتے ہیں، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر تو اچھا کیا جو میں خود یہاں آ گیا اور اپنے ساتھ جوانا کو بھی لے آیا۔ ایسے خطرناک اور شفاق بدماشوں سے ملنے کا زیادہ لطف آتا ہے۔ ویسے بھی جوانا کو ہاتھ پیر ہلائے کافی وقت ہو چکا ہے، اسی بہانے یہ اپنے ہاتھ پیر بھی کھول لے گا اور میں بھی اسے 2-4 چپٹیں لگا دوں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ تینوں کمپاؤنڈ سے نکل کر کلب کی بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ کلب کے ہال میں کافی رونق تھی۔ وہاں ہر طبقے کے افراد موجود تھے، لیکن ان میں زیادہ تعداد گنڈے اور بدماش ٹائپ کے آدمیوں کی تھی۔ ہال میں تقریباً 10 مشین گنوں سے مسلح افراد دیواروں سے پشت لگائے خاموش کھڑے تھے۔ البتہ ان کی نظریں ہال میں سرچ لائٹوں کی طرح گھوم رہی تھیں، جیسے وہ ہال میں موجود ایک ایک فرد پر نظر رکھ رہے ہوں۔ یہ پاول کے آدمی ہیں، اگر یہاں کوئی دنگا فساد کرنے کی کوشش کرے تو یہ اسے ایک لمحے میں گولیوں سے چھلنی کر دیتے ہیں، ٹائیگر نے دیواروں کے ساتھ ٹیک لگائے مسلح افراد کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ تو جنرل ہال معلوم ہو رہا ہے، عمران نے کہا۔ یس باس، یہاں نیچے تہہ خانے بھی ہیں جہاں ہر قسم کی آزادی ہے۔ اخلاق، مذہب اور قانون صرف اسی ایک ہال تک ہی محدود ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اس پاول کا آفس کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں پاول کو جانتا تو ہوں، لیکن اس سے کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی، اور میں اس کلب میں بھی کم ہی آتا ہوں، اس لیے مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ پاول کا آفس کہاں ہے۔ اس کا آفس یقیناً نیچے تہہ خانوں میں ہی ہوگا، میں کسی سے پوچھ لیتا ہوں، ٹائیگر نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ سیدھے کاؤنٹر کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ کاؤنٹر کے پیچھے ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ سنو لڑکی، پاول سے کہو کہ ایکریمین ریاست مشیگن کا ڈان بلیک اسنیک اس سے ملنے آیا ہے۔ ٹائیگر نے آگے بڑھ کر لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ کون تم؟ لڑکی نے چونک کر کہا۔ نہیں، میں بلیک اسنیک کا ادنا خادم ہوں، یہ ہیں بلیک اسنیک، ٹائیگر نے عمران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لڑکی نے ایک نظر عمران کی طرف دیکھا اور پھر برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ عمران چونکہ میک اپ میں نہیں تھا، اس لیے اس کے چہرے پر وہ کرختگی، درشتگی اور شفاق پن دکھائی نہ دے رہا تھا جو خوفناک اور ڈان قسم کے بدماشوں کے چہروں پر ثبت ہوتا ہے۔ سوری مسٹر، باس کسی سے نہیں ملتا، لڑکی نے انتہائی سرد مہری سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا وہ یہاں موجود ہے؟ ہاں، باس اپنے مخصوص دفتر میں موجود ہے، لیکن اسے کسی بھی صورت میں ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میری اس سے فون پر بات کراؤ، عمران نے یک لخت سرد لہجے میں کہا۔ اس کا سرد لہجہ سن کر ایک لمحے کے لیے لڑکی چونک پڑی اور پھر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، اور پھر یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر قدرے خوف کے تاثرات نمودار ہو گئے کہ اب عمران کے چہرے پر انتہائی سختی اور شفاقی دکھائی دے رہی تھی۔ نہیں،
میں باس سے بات نہیں کرا سکتی؟ باس نے بھی تھوڑی دیر پہلے کال کر کے کہا تھا کہ انہیں کسی بھی صورت میں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ لڑکی نے اس بار قدرے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ عمران نے پلٹ کر جوانا کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر لڑکی بکھلا گئی کہ جوانا نے ایک لخت جیب سے مشین پستل نکال لیا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، جوانا نے ایک لخت اس لڑکی کے عقب میں موجود شراب کی بوتلوں کے ریک پر فائرنگ کرنی شروع کر دی۔ ماحول یکلخت فائرنگ کی تیز آواز اور ریک میں موجود شراب کی بوتلیں ٹوٹنے کی ملی جلی آوازوں سے بری طرح سے گونج اٹھا۔ بلاؤ اس پاول کو، بلاؤ، ابھی اور اسی وقت، ورنہ میرے ساتھی سارے کلب کو تباہ کر دیں گے، عمران نے اونچی آواز میں دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے اشارے پر ٹائیگر نے بھی جیب سے مشین پستل نکالا اور ہوائی فائرنگ کرنی شروع کر دی۔ فائرنگ کی آواز اور عمران کی دھاڑ سے پورے ہال میں جیسے سکوت مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ جو لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے وہ بے اختیار بوکھلائے ہوئے اور خوفزدہ انداز میں اپنی کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہال میں موجود سارا اسٹاف بھی اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا تھا۔ ان کے چہروں پر ایسے تاثرات تھے جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ کوئی گولڈن کلب میں بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے اور اتنی اونچی آواز میں دھاڑ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے مشین گن بردار بدماش بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس طرف دیکھنا شروع ہو گئے تھے۔ بلاؤ، جلدی بلاؤ پاول کو، جلدی، عمران نے ایک بار پھر دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس بار اس کے بولنے سے جیسے ہال میں یکلخت قیامت سی ٹوٹ پڑی۔ مسلح افراد بجلی کی سی تیزی سے دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ کون ہو تم اور اس طرح کیوں گلا پھاڑ رہے ہو؟ ایک لمبے تڑنگے اور مضبوط جسم کے مالک بدماش نے چیختے ہوئے کہا۔ میں تمہاری موت ہوں، سمجھے؟ خبردار، جہاں ہو وہیں رک جاؤ ورنہ بوٹیاں اڑا دوں گا، عمران نے اس سے بھی زیادہ غصیلے لہجے میں کہا، اور لمبا تڑنگا آدمی اس کی طرف بڑھتا بڑھتا رک گیا۔ اس نے اچانک ہاتھ اٹھا کر اپنے پیچھے آنے والے مسلح افراد کو بھی روک دیا۔ رک جاؤ، یہ کوئی سرپھرا اور پاگل معلوم ہوتا ہے، اسے میں خود ہلاک کروں گا اپنے ہاتھوں سے، لمبے تڑنگے آدمی نے چیخ کر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ عمران نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے بڑے جارحانہ لہجے میں کہا۔ میرا نام جوگر ہے، اور جوگر کی اس طرح توہین کرنے والا کوئی پاگل ہی ہو سکتا ہے، اس آدمی نے غراتے ہوئے کہا۔ جوگر؟ شکل سے تو تم جوکر دکھائی دے رہے ہو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو تم مجھے جوکر کہہ رہے ہو؟ گریٹ جوگر کو؟ تم پاگل ہو، بہت بڑے پاگل، تم جیسے حقیر کیڑوں کو مجھے اپنے پیروں تلے کچلنے کا شوق ہے۔ بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے، مجھے اگر غصہ آ گیا تو میں تمہاری لاش کی بوٹیاں اڑا دوں گا، جوگر نے انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کہا۔ مجھے پلٹ کر بھاگنے کا شوق نہیں ہے مسٹر بدصورت جوکر، میں یہاں تم جیسے حقیر مچھروں کو پیروں تلے مسلنے کے لیے آیا ہوں، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تم مجھے مسلو گے؟ مجھے؟ گریٹ جوگر کو؟ تمہاری یہ مجال، آؤ بڑھو آگے اور مجھے مسل کر دکھاؤ، گریٹ جوگر نے یکلخت انتہائی غضبناک لہجے میں کہا۔ اس نے تیزی سے مشین گن سیدھی کی، مگر دوسرے لمحے عمران کی ٹانگ حرکت میں آئی اور گریٹ جوگر بری طرح سے چیختا ہوا الٹ کر گر گیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود مشین گن فضا میں اچھلی، جسے پلک جھپکنے سے بھی کم وقفے میں عمران نے ہوا میں ہی دبوچ لیا، اور پھر اس سے پہلے کہ گریٹ جوگر اٹھتا، ہال میں ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ گریٹ جوگر کی چیخوں کے جیسے طوفان سا امڑ آیا۔ عمران نے مشین گن پکڑتے ہی اس کا رخ گریٹ جوگر کی طرف کرتے ہوئے یکلخت اس پر فائرنگ کر دی تھی۔ ادھر جوانا اور ٹائیگر نے بھی مشین پسٹلز کے رخ باقی مسلح افراد کی طرف کر دیے۔ خبردار، تم سب اپنا اسلحہ گرا دو ورنہ یہاں لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، ٹائیگر نے وہاں موجود دوسرے مسلح افراد کی طرف دیکھ کر گرجتے ہوئے کہا۔ یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے اور اچانک ہو رہا تھا کہ کسی کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آ رہا تھا۔ ٹائیگر کی دھاڑ اس قدر خوفناک تھی کہ ان مسلح افراد کے ہاتھوں سے مشین گنیں خود بخود نکل کر نیچے جا گریں۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دو، فوراً، جوانوں نے بھی گرج کر کہا تو ان سب کے ہاتھ تیزی سے اوپر اٹھتے چلے گئے۔ گریٹ جوگر چند لمحے تڑپ کر ساکت ہو گیا تھا اور اس کے گرد خون کا تالاب بنتا جا رہا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے گریٹ جوگر کو ہلاک کر کے اپنی موت یقینی بنا لی ہے، ایک اور بدماش نے عمران کی طرف دیکھ کر غراتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ عمران کچھ کہتا، جوانا کے مشین پستل سے ریٹ ریٹ ہوئی اور وہ بولنے والا چیختا ہوا لٹو کی طرح گھوم کر گرا اور تڑپتا ہوا ساکت ہو گیا۔ اب اگر کسی نے پاول کو بلانے کے سوا دوسری کوئی بات کی تو اس کی موت ایسی ہی ہوگی، عمران نے غرا کر کہا۔ لیکن اسی لمحے ایک اور بھاری ڈیل ڈول والے جسم کا مالک نوجوان تیزی سے قدم بڑھا کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ رک جاؤ، اس نوجوان نے حلق کے بھر داڑتے ہوئے کہا۔ کون ہو تم مچھر؟ کیا تم بھی ان کی طرح مرنا چاہتے ہو؟ میں جونز ہوں، بلیک جونز،
नौजवान ने घुराते हुए कहा और फिर इससे पहले कि इमरान कुछ कहता, अचानक जैसे बिजली चमकती है इसी तरह इस नौजवान ने छलांग लगाई और तोप से निकले हुए गोले की तरह इमरान की तरफ बढ़ा। ये वाकई एक खौफनाक दाव था। वो घूमता हुआ इमरान की तरफ आया था। जिस अंदाज में वो घूमता हुआ आगे बढ़ा था, इससे मद्दे मुकाबिल को रोलिंग पोजीशन में आने वाले के दाव का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता था और यकीनन वो मार खा जाता। मगर इमरान भला इस गुंडे के दाव में कैसे आ सकता था? इसीलिए जैसे ही ब्लैक जॉन्स फ़ज़ा में उछलकर घूमता हुआ इमरान की तरफ आया, इमरान ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर इमरान ने यकलख्त अपना जिस्म कमान की तरह उल्टा झुकाया और बाएं हाथ का मुक्का पूरी कुव्वत से ब्लैक जॉन्स की ऐन गर्दन पर मार दिया। ब्लैक जॉन्स झटका खाकर चीखता हुआ कलाबाजी खाने वाले अंदाज में घुमा और पलटकर ज़ोरदार धमाके से पुश्त के बल फर्श पर आ गिरा। इसी लम्हे इमरान ने अपने जिस्म को रोल बैक करते हुए अपने दोनों घुटने जोड़े और पूरी कुव्वत से ब्लैक जॉन्स पर छलांग लगा दी। इसे अपनी तरफ आते देखकर ब्लैक जॉन्स तेज़ी से घूमकर पेट के बल लेट गया। यही इसकी गलती थी। इमरान ने इसे डॉज देने के लिए छलांग लगाई थी। ब्लैक जॉन्स जैसे ही पलटा, इमरान घुटनों के बल ब्लैक जॉन्स की कमर पर इस कुव्वत से गिरा था कि ब्लैक जॉन्स की रीढ़ की हड्डी के साथ साथ इसकी कई पसलियाँ टूटने की आवाज़ें सुनाई दी और ब्लैक जॉन्स के हलक से निकलने वाली चीख इस कदर दिलखराश थी जिससे हॉल में मौजूद हर शख्स का न सिर्फ दिल कांप उठा बल्कि वो खौफ से कई कदम पीछे हट गए। इन सब की आंखें जैसे खौफ से फट पड़ी थीं। ब्लैक जॉन्स के खौफनाक दाव से खुद को बचाकर इमरान ने इस पर जिस तरह जवाबी वार किया था, इसे देखकर वो सब साकत होकर रह गए थे। इस कदर हैरत अंगेज़ और खौफनाक लड़ाका इन्होंने इससे पहले कभी ना देखा था, जिसने एक ही बार में ताकतवर ब्लैक जॉन्स की हड्डियां तोड़कर रख दी थीं। अब वो सब इमरान की तरफ हैरत और खौफ भरी नज़रों से देख रहे थे। बस तुम्हें यही था सुरमा? कोई और है जो मेरे हाथों मरना चाहता है? इमरान ने छलांग लगाकर ब्लैक जॉन्स की कमर से उतरते हुए कहा। ब्लैक जॉन साकत हो गया था। इसके मुंह और नाक से खून बह निकला था जो इसके इर्द गिर्द तेज़ी से फैल रहा था। कौन हो तुम और ये क्या हो रहा है? अचानक सीढ़ियों के ऊपर से एक ढारती हुई आवाज़ सुनाई दी। दूसरे लम्हे एक भारी भरकम जिस्म वाला गेंडे जैसा इंसान धम धम करता हुआ साइड पर मौजूद सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आता दिखाई दिया। इस आदमी के चेहरे पर सफाकी और दरिंदगी के साथ साथ खबासत के तासुरात भी नुमायाँ थे और इसकी आंखें इस कदर सुर्ख थीं जैसे इनमें खून भरा हुआ हो। वो बेहद ताकतवर और ठोस जिस्म का मालिक था, जैसे वो कोई देव हो। ये पाउल है। मैंने यहाँ आकर इसका हुलिया मालूम कर लिया था, टाइगर ने कहा। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? क्या तमाशा है ये सब? पाउल ने नीचे आते ही बुरी तरह से धाड़ते हुए कहा। हाँ, ये तमाशा ही है और इस तमाशे में तुम जैसे जोकर की ही कमी थी। आओ तुम भी इस तमाशे में शामिल हो जाओ। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम पाउल हो, इस क्लब के मैनेजर? हाँ, मैं ही हूँ पाउल, इस क्लब का मालिक भी और मैनेजर भी। पाउल ने भी सर्द लहजे में कहा। अच्छा हुआ जो तुम खुद ही यहाँ आ गए, वरना मुझे तुम्हारे इन पालतू कुत्तों की लाशें गिराकर ही तुम तक पहुँचना पड़ता। इमरान ने गुर्राकर कहा और तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि पाउल कुछ समझता, यकलख्त इस पर जैसे क़यामत टूट पड़ी। इमरान ने आगे बढ़ते ही इस पर छलांग लगाई और हवा में बुलंद होते ही इस पर झपटा। दूसरे लम्हे इसकी सर की ज़ोरदार टक्कर किसी तोप से निकले हुए गोले की तरह पाउल के सीने पर पूरी कुव्वत से पड़ी तो पाउल बुरी तरह से चीखता हुआ उछलकर पुश्त के बल एक ज़ोरदार धमाके से फर्श पर गिरा। इमरान ने फ़ौरन फ़ज़ा में एक और कलाबाजी खाई और इसने घूमते हुए दोनों टांगें जोड़कर फर्श पर गिरे हुए पाउल के चेहरे पर जूतों की ज़रब लगा दी। पाउल जो उठने की कोशिश कर रहा था, ज़रब खाते ही इसका सर ज़ोर से फर्श से टकराया और इसके मुंह से पहले से भी ज़्यादा तेज़ और दर्दनाक चीख निकली। अभी इसकी चीख ख़त्म हुई ही थी कि अचानक फ़ज़ा रेट रेट की तेज़ आवाज़ों और मुख्तलिफ़ अफराद के हलक से निकलने वाली चीखों से बुरी तरह से गूंज उठी। इमरान को पाउल पर हमला करते देखकर मुसल्लह अफराद ने भी तेज़ी से झुककर नीचे गिरी हुई अपनी मशीन गनें उठाने की कोशिश की थी, जिसके नतीजे में जवाना और टाइगर की मशीन गन गरजे थे और मुहाफ़िज़ अपने ही खून में नहाते हुए और लट्टुओं की तरह घूमते हुए गिर गए और बुरी तरह से तड़पने लगे। एक साथ इतने मुहाफ़िज़ों को गोलियों का निशाना बनते देखकर हॉल में जैसे भगदड़ सी मच गई। लोगों ने सर पर पाँव रखकर वहाँ से भागना शुरू कर दिया था और जिसका जिधर सिंह समा रहा था भाग रहा था। टाइगर और जोआना इस सूरत हाल से निपटने के लिए पहले से ही तैयार थे। उठो मच्छर की औलाद, उठकर खड़े हो जाओ। इमरान ने झुककर पाउल के गदन में हाथ डाला और इस भारी भरकम पाउल को एक ज़ोरदार झटका देकर इंतहाई हैरत अंगेज़ तौर पर
اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ دوسرا جھٹکا کھاتے ہی پاؤل کسی گیند کی طرح اڑتا ہوا کاؤنٹر سے زوردار دھماکے سے ٹکرایا اور پھر وہ جیسے ہی نیچے گرا، عمران برق رفتاری سے اس کی طرف بڑھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ پاؤل پر جھکا اور دوسرے لمحے پاؤل جیسا دیو ایک بار پھر اس کے ہاتھوں میں اٹھتا چلا گیا۔ عمران نے اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور سر سے بلند کرتے ہوئے اس نے ہاتھ گھمائے اور پاؤل کو پوری قوت سے نیچے پٹخ دیا۔ پاؤل کے حلق سے تیز اور دردناک چیخیں نکلنے لگیں اور وہ ٹھوس فرش پر یوں تڑپنے لگا جیسے فرش سے ٹکراتے ہی اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ عمران نے اس پر قناعت نہ کی، اس نے آگے بڑھ کر پاؤل کے پہلو میں ٹھوکر مار کر اس کا جسم الٹایا اور اس کے دونوں پیر پکڑ کر اوپر اٹھا دیے، اور پھر اس نے اپنا پیر پاؤل کی گردن پر رکھ کر اس کی ٹانگوں کو پیچھے کی جانب اس انداز میں موڑ دیا جیسے کمان موڑی ہوئی ہوتی ہے۔ پاؤل کا جسم بری طرح سے پھڑکنا شروع ہو گیا۔ وہ جس داؤ میں پھنسا ہوا تھا، اگر عمران زوردار جھٹکا دے دیتا تو پاؤل کی ریڑھ کی ہڈی یا پھر اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی۔ رک جاؤ، مجھے چھوڑ دو، فار گاڈ سیک مجھے چھوڑ دو، کون ہو تم، کیا چاہتے ہو، چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو ورنہ میں مر جاؤں گا، پاؤل نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ کیوں، مرنے سے ڈرتے ہو؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں میں مرنے سے ڈرتا ہوں، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، میں نہیں مرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے، اگر مرنے سے بچنا چاہتے ہو تو پھر تم سے اس بات کا اقرار کرو کہ تمہاری اوقات میرے سامنے کسی مچھر سے زیادہ نہیں ہے۔ میں تمہیں اپنے پیروں تلے حقیر مکوڑے کی طرح مسل سکتا ہوں۔ ہاں، تم دلیر ہو، میں حقیر مکوڑا ہوں، میں تمہارے سامنے مچھر ہوں، میں پاؤل نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، اب اس حقیقت سے انکار مت کرنا ورنہ دوسری بات تمہارا اس سے بھی بھیانک حشر ہوگا، عمران نے غراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے پاؤل کی گردن سے پیر ہٹا لیا اور اس کے ٹانگیں چھوڑ کر ایک طرف ہٹ گیا۔ پاؤل چند لمحے اسی طرح زمین پر پڑا، زور زور سے ہانپتا رہا۔ اس کا چہرہ بری طرح سے مسخ ہو چکا تھا اور اس کے نتنوں سے تیز سانسیں لینے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی گردن مسلتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم ہو کون؟ میں نے تم جیسا خوفناک فائٹر کبھی نہیں دیکھا، پاؤل نے عمران کی جانب متوحش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک سیدھا سادہ آدمی۔ سیدھا سادہ آدمی؟ نہیں، تم عام انسان نہیں ہو سکتے۔ تم نے جس طرح سے بلیک جونز کو ہلاک کیا ہے اور پھر تم نے مجھ جیسے طاقتور انسان کو جس انداز میں شکست دی ہے، میں مر بھی جاؤں تو اس بات پر یقین نہیں کر سکتا کہ تم سیدھے سادے اور عام آدمی ہو، پاؤل نے کہا۔ تو پھر تم اپنی مرضی سے جو چاہے سمجھ لو، عمران نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ بتاؤ، کون ہو تم؟ میں بلیک اسنیک ہوں، مشی گن کا ڈان، عمران نے کہا تو پاؤل اچھل کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا چہرہ حیرت اور خوف سے بگڑتا چلا گیا۔ بلیک اسنیک؟ تم مشی گن کے وہی مشہور بلیک اسنیک ہو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ روزانہ 8-10 افراد کو ہلاک نہیں کر دیتا اس وقت تک وہ سکون سے نہیں سوتا، پاؤل نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں وہی بلیک اسنیک ہوں، عمران نے لاپرواہی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، اسی لیے یہ سب کچھ ہوا ہے، میرے آدمیوں نے اور خود میں نے تمہیں نا پہچان کر بڑی غلطی کی ہے۔ آئی ایم سوری بلیک اسنیک، ریئلی ویری سوری، میرے آدمیوں نے تمہیں نا پہچان کر تمہارے ساتھ جو بدسلوکی کی تھی اس کے لیے میں تم سے شرمندہ ہوں اور تم سے معذرت خواہ ہوں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم یہاں آ رہے ہو تو میں تمہیں ایئرپورٹ پر خود ریسیو کرنے پہنچ جاتا، تمہارے راستے میں ریڈ کارپٹ بچھا دیتا۔ فار گاڈ سیک مجھے معاف کر دو، حقیقتاً یہ میری خوش قسمتی ہے کہ تم خود چل کر میرے کلب میں آئے ہو، میں تمہارے سامنے واقعی حقیر کیڑا ہوں، اگر تم مجھ سے دوستی کرو گے تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی اور مجھے اس پر بے حد فخر ہوگا، بے حد فخر، پاؤل نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا اور اپنا ہاتھ مسافے کے لیے اس کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا اور ایسے بدماشوں کی نفسیات سے وہ واقف تھا، ایسے بدماشوں کو ہنٹر ماسٹرز کی طرح سدھارنا پڑتا تھا اور جب تک ان کی کھال نہ ادھر جائے اس وقت تک یہ نہیں سدھرتے، اور جس کے سامنے یہ اپنی شکست تسلیم کر لیں اس کے سامنے اپنا سر خم کرنا بھی بڑائی سمجھتے تھے۔ اسی لیے عمران نے یہ سارا کھڑا کیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ پاؤل جیسا طاقتور بدماش بھی اس کے سامنے اب بچھا چلا جا رہا تھا۔ عمران نے اس لہجے میں خلوص محسوس کر لیا تھا جو مصنوعی نہ تھا، اسے یقین تھا کہ ایسے بدماش جب ایک بار خلوص دل سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو پھر وہ اس دوستی کو ہر صورت میں نبھاتے ہیں، پھر وہ منافقت سے کام نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری دوستی قبول ہے، تم بھی ایک بہادر اور طاقتور انسان ہو اور مجھے ایسے انسان پسند ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو پاؤل کے چہرے پر یک لخت مسرت کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ شکریہ، تمہارا بے حد شکریہ بلیک اسنیک، تم نے میری دوستی قبول کر کے مجھے جو عزت دی ہے
وہ میں تادم مرگ نہیں بھولوں گا، اور اپنی اس دوستی کے لیے مجھے تمہارے لیے کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گا، ہر صورت کروں گا۔ اب ساری باتیں یہیں کرو گے؟ اوہ اوہ، آؤ میرے ساتھ، آؤ میرے دفتر میں، وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، پاؤل نے کہا اور پلٹ کر تیزی سے ان سیڑھیوں کی طرف بڑھا جن سے اتر کر وہ نیچے آیا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ اب ہال میں مکمل سکوت طاری ہو گیا تھا۔ جن لوگوں نے بھاگنا تھا وہ بھاگ چکے تھے۔ ویٹر اور ہال کی انتظامیہ فوراً حرکت میں آ گئی تھی اور انہوں نے وہاں سے مرنے والے گنڈے کی لاش ہٹانے کے ساتھ ہال کی صفائی کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ پاؤل نے ایک ہال نما بڑے کمرے میں لے آیا۔ آؤ آؤ بلیک اسنیک، آؤ بیٹھو۔ پاؤل نے مسرت بھرے لہجے میں انہیں صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو عمران ایک صوفے پر بیٹھ گیا، ٹائیگر دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ جوانا عمران کے پیچھے تن کر کسی دیو کی طرح کھڑا ہو گیا۔ کیا پیو گے؟ یہاں ایک سے بڑھ کر ایک اور اعلیٰ سے اعلیٰ اور انتہائی حد تک پرانی اور نایاب شراب موجود ہے۔ نہیں، مجھے ڈاکٹرز نے شراب پینے سے منع کر رکھا ہے اور میرے وفادار ساتھیوں نے بھی میری وجہ سے پینا چھوڑ دیا ہے۔ اوہ، اس عمر میں ڈاکٹر نے تمہیں پینے سے منع کیا ہے؟ کیوں؟ کڈنی پرابلم؟ اوہ، پھر تو واقعی تمہیں شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے۔ تمہاری وجہ سے تمہارے ساتھی بھی نہیں پیتے تو میں بھی اب تمہارا دوست ہوں، اس لیے تمہاری موجودگی میں میں بھی نہیں پیوں گا۔ پاؤل نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان باتوں کو چھوڑو، تم بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے چند باتیں پوچھنی ہیں۔ تم میرے دوست بن گئے ہو اس لیے مجھے یقین ہے کہ تم میری باتوں کا سچ اور درست جواب دو گے۔ ہاں، کیوں نہیں؟ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ پاؤل نے کہا، کل رات تم نے یا تمہارے ساتھیوں نے، جن کی تعداد 2 تھی، آفیسرز کالونی کی ایک رہائش گاہ کے باہر ایک کار پر حملہ کیا تھا۔ اس کار میں پاکیشیا کے ایک معروف سائنسدان سرداور تھے۔ کار میں ان کے ساتھ ڈرائیور تھا۔ کار پر زبردست فائرنگ کی گئی تھی۔ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو پاؤل بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، تو تم یہاں اس مقصد کے لیے آئے ہو؟ پاؤل بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ تو پھر تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیونکہ تمہارا مشن ناکام ہو گیا ہے۔ عمران نے منہ بنا کر کہا تو پاؤل ایک بار پھر اچھل پڑا۔ مشن ناکام ہو گیا ہے؟ کیا مطلب؟ پاؤل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، سرداور ہلاک نہیں ہوئے ہیں، وہ ابھی زندہ ہیں۔ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو پاؤل کے چہرے پر حیرت لہرانے لگی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے اور پال میک نے سرداور کی کار پر بے تحاشا فائرنگ کی تھی۔ کار میں سرداور اور ان کے ڈرائیور موجود تھا۔ ہم نے دونوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ دونوں بچ گئے ہوں؟ پاؤل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو عمران کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس کا داؤ کامیاب رہا تھا۔ پاؤل نے سرداور پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی تھی۔ میں نے کب کہا ہے کہ دونوں زندہ ہیں؟ ڈرائیور گولیوں سے چھلنی ہوا تھا، وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا، جبکہ سرداور کو 6 گولیاں لگی تھیں۔ انہیں فوراً ہسپتال لے جایا گیا اور ان کے جسموں سے گولیاں نکال کر ان کی جان بچا لی گئی ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے پچھلی سیٹ پر بیٹھے سرداور کا جسم خون سے لت پت دیکھا تھا، پھر وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ یہی سچ ہے۔ تمہیں یقین نہیں تو پال میک کو کال کر کے اس سے پوچھ لو۔ مجھے یقین ہے اسے بھی اس بات کی خبر مل چکی ہوگی کہ جسے اس نے ٹارگٹ کیا تھا وہ ہلاک نہیں ہوا ہے۔ تم ہو کون اور تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سرداور اتنی گولیاں لگنے کے باوجود زندہ ہے؟ جس سروس کے لیے پال میک کام کرتا ہے، اس سروس نے مجھے اسپیشل طور پر ہائر کیا ہے تاکہ میں اس بات کا پتہ لگا سکوں کہ پال میک اور تمہیں جس ٹارگٹ کو ٹارگٹ کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ ٹارگٹ ہٹ ہوا ہے یا نہیں، اور ایسا نہیں ہوا ہے۔ مجھے ہائی کمان کو جواب دینا ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے سوچا کہ ایک بار تم سے اور پال میک سے بات کر لوں۔ اوہ، لیکن میرا تو کسی سروس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پال میک نے تو مجھے اس کام کے لیے ہائر کیا تھا۔ اس نے مجھے اس کام کا بڑا معاوضہ دیا تھا۔ چونکہ اس نے میری امید سے زیادہ معاوضہ دیا تھا، اس لیے اس کی معاونت کے لیے میں بھی اس کے ساتھ چلا گیا تھا، اور پھر اس کے کہنے پر میں نے سرداور کی کار پر فائرنگ کی تھی۔ مجھے تفصیل بتاؤ، کیسے ہوا تھا یہ سب کچھ؟ اور تم پال میک کو لے کر آفیسرز کالونی میں کیسے داخل ہوئے تھے، وہ بھی اس قدر جدید اسلحہ کے ساتھ؟ تم اگر میرے بارے میں جانتے ہو تو پھر تمہیں یقیناً یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں دوستوں کا دوست ہوں، اور جو دوست مجھ سے دوستی نبھائے تو میں اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی دوست بن کر مجھے ڈوج دینے کی کوشش کرے یا پھر مجھ سے جھوٹ بولے تو پھر اس کا انجام برا ہوتا ہے، بہت برا۔ تم سے تفصیل معلوم کر کے میں ہائی کمان کو رپورٹ دینا چاہتا ہوں تاکہ اس معاملے میں پال میک کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے کہ اس نے ڈھنگ سے کام نہیں کیا ہے۔ چونکہ وہ اپنے مشن میں ناکام ہو گیا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہائی کمان جلد ہی اس کے ڈیتھ آرڈرز جاری کر دے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تم بھی لپیٹ میں آ سکتے ہو، اور پال میک کے ساتھ جتنے بھی افراد تھے، ہائی کمان انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے۔ تم نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے،
اس لیے میں تمہیں ہائی کمان کے قہر سے بچا سکتا ہوں۔ میں اس معاملے سے تمہارا نام یکسر غائب کر سکتا ہوں۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم دوست بن کر دوستی نبھاتے ہو یا پھر پال میک کے ساتھ ہائی کمان کے قہر کا نشانہ بنتے ہو۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں، سچ سچ، پاول نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارا اور پاول کا کس تنظیم سے تعلق ہے۔ مجھ سے ملنے وہ خود آیا تھا۔ اس نے مجھے تمہاری طرح ایکریمیا کے مشہور زمانہ انڈر ورلڈ کنگ ٹام کا حوالہ دیا تھا، جو پورے ایکریمیا میں دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اسے ٹارگٹ کلنگ کے لیے بھیجا گیا ہے اور اس کا ٹارگٹ ایک بوڑھا سا انسان ہے۔ اس نے مجھے اس بوڑھے آدمی کا نام نہیں بتایا تھا، لیکن اس نے جب بتایا کہ وہ بوڑھا آدمی آفیسرز کالونی میں رہتا ہے تو میں سمجھ گیا کہ اس کا ٹارگٹ کوئی سرکاری آدمی ہے، کوئی بڑا سرکاری آدمی۔ پہلے تو میں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، لیکن جب اس نے مجھے $5 لاکھ کا گارنٹیڈ چیک دیا تو میری آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے کہا کہ میرا معاوضہ $10 لاکھ ہوگا، $5 لاکھ ایڈوانس اور $5 لاکھ کا گارنٹیڈ چیک وہ کام ہونے کے بعد دے گا۔ میں نے ایک آدمی کے قتل کے لیے آج تک اتنی رقم نہیں کمائی تھی۔ اس رقم کے ملنے سے میری لائف بن سکتی تھی، اس لیے میں نے اس کی بات مان لی اور اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس سے اس معاملے میں کوئی سوال نہیں کروں گا، ضرورت ہوئی تو وہ خود ہی مجھے سب کچھ بتا دے گا، مجھے صرف اس کی ہدایات پر عمل کرنا ہے اور بس۔ چنانچہ میں نے فوراً اس کی بات مان لی۔ میرا ایک آدمی ہے جس کا ایک دوست اس آفیسرز کالونی کے ایک رہائش گاہ میں ملازم ہے۔ میرے کہنے پر میرا آدمی وہاں اس سے ملنے کے بہانے پہنچ گیا۔ وہ خفیہ طور پر اپنے ساتھ بے ہوش کر دینے والی گیس کے کیپسول لے گیا تھا، کیونکہ وہ پہلے بھی اس رہائش گاہ میں آتا جاتا تھا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ اس رہائش گاہ میں کون کون رہتا ہے، پاول نے کہا، اور پھر وہ جیسے سانس لینے کے لیے رک گیا۔ کون کون رہتا تھا وہاں؟ کس کی رہائش گاہ تھی وہ کسی ریٹائرڈ جج کی رہائش گاہ تھی۔ وہاں جج اور اس کی بیوی رہتی تھی۔ ان کی چونکہ کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے ان دونوں کے سوا وہاں کوئی نہیں رہتا تھا، البتہ ان کے چند ملازم اور 2 گارڈز تھے۔ میرے آدمی کا دوست وہاں ڈرائیور کا کام کرتا ہے۔ میرے آدمی نے وہاں جا کر رہائش گاہ میں گیس کیپسول توڑ کر وہاں موجود تمام افراد کو بے ہوش کر کے ہلاک کر دیا اور اس رہائش گاہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے میں اور پال میک وہاں پہنچے۔ ہمارے ساتھ 2 اور آدمی تھے۔ ہم نے رہائش گاہ صاف کی اور پھر ہم نے وہاں موجود افراد کا میک اپ کر لیا۔ میرے ایک آدمی کا قد کاٹ اس جج سے ملتا تھا، اس لیے پال میک نے اس کا میک اپ کر کے اسے جج جیسا بنا دیا اور پھر ہمارے لیے اس رہائش گاہ میں اور خاص طور پر آفیسرز کالونی آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہ رہا۔ اپنے آدمی کو جس کا نام ہیری ہے جج بنانے کے بعد مجھے آفیسرز کالونی میں آنے جانے کا خصوصی پاس مل گیا تھا، اس لیے میں وہاں اپنی کار بھی لے جاتا تھا اور اس کار کی چیکنگ بھی سرسری ہوتی تھی، اس لیے مجھے وہاں اسلحہ پہنچانے میں کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ میں اور میرے ساتھی اس جج کی رہائش گاہ پر قابض تھے جس آدمی پر حملہ کر کے اسے ٹارگٹ کرنا تھا۔ اس کے بارے میں پال میک خود ہی معلومات حاصل کر رہا تھا۔ ہمیں اس نے مناسب وقت کا انتظار کرنے کا کہا تھا اور پھر ایک رات اس نے مجھے ساتھ لیا، چونکہ ہماری کار پہلے ہی آفیسرز کالونی میں موجود تھی۔